السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے، ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے، میں واقف نہیں ہوں آگے کے انجام سے. الہی یہ التجا ہے اگر تو کرم کرے، الہی یہ التجا ہے اگر تو کرم کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے. صدر علی وقار، میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے پردہ کے موضوع پر لب کشائی کے لیے حاضر ہوئی ہوں. محترم حضرات، عورت سماج کا اٹوٹ حصہ ہے. اسی کے وجود سے کائنات کے ہستی میں رنگ و نکھت ہے. اسی کے دم قدم سے زندگی کا سوز و ساز ہے. عورت کے بغیر دنیا کی رنگینی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور عورت سے ہٹ کر کوئی لوگ زندگی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا اور اپنی محبوب چیزوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی ذکر کیا. انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جاہلیت قدیمہ میں عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، کتنے مظالم اٹھائے جاتے تھے، کن حالات سے گزارا جاتا تھا. اگر مختصر الفاظ میں یہ کہہ دیا جائے تو یہ کہنا بچا ہوگا کہ بے ست نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عورت کی زندگی ذلت و پستی، مملوکیت و غلامی تھی، مگر جب اسلام آیا تو عورتوں کو سربلندی عطا کی، اس کی قدر و منزلت کو اشکارا کیا، اسے سربلند قابل احترام شخصیت قرار دی، پھر اس کے حقوق متعین کیے اور مردوں کی طرح بہت سے معاملات میں مساوی حقوق سے سرفراز فرمایا. صدر علی وقار، تحفظ نسواں کے حوالے سے عورتوں کے لیے جو حدود مقرر کیے اور جن احکام پر عمل آوری کی تاکید کی، ان میں سر فہرست پردہ اور حجاب ہے، اس لیے کہ حجاب کے بغیر عورت کی حفاظت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. اسی بنیاد پر اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے سنجیدہ افراد نے بھی فواہش و منکرات کا انسداد کا اگر کوئی حل بتلایا ہے تو صرف اسلام کا نظام کرتا ہے. محترم حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے دنیا سے بے حیائی اور آوارگی کو ختم کرنے کے لیے اور عفت و معاشرہ عطا کرنے کے لیے حجاب کا حکم دیا. اس لیے حجاب وہ واحد شے ہے جس سے صحیح معنوں میں عورت کا حفاظت ہو سکتا ہے. اس حجاب کو اپنائے بغیر نہ تو فواہش و منکرات پر بند لگ سکتا ہے اور نہ بے حیائی اور آوارگی ختم کی جا سکتی ہے. قرآن کریم میں 7 آیت پردہ اور اس کی تفصیلات سے متعلق نازل ہوئے اور 70 سے زیادہ قرآن اور رامن حدیث میں احکام بتلائے گئے. جہاں عورت کو پردے کی تاکید کی گئی، وہیں مردوں کو نظر نیچے رکھنے کا مکلف بنایا گیا. پردہ عورت کا بہترین محافظ ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمان شہزادیوں کے لیے منتخب فرمایا ہے. پردے کا مقصد مرد اور عورت دونوں کی عفت و عصمت کی حفاظت اور ملک معاشرہ کو بے حیائی و بدکاری سے بچانا ہے. اگر آج کے اسلام کی شہزادیاں پردہ کو اللہ کا حکم مان کر کریں گی، شریعت کے مطابق کریں گی، تو مجھے کہہ لینے دیجیے کہ اسلام کی طرف منسوخ پردہ سے متعلق جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں وہ سرے سے نیست نابود ہوں گی اور صحیح معنی میں پردے کا مطلب سمجھ میں آئے گا. میری ذات سے دعا ہے کہ پردے کی صحیح سمجھ دے اور تعمر عمل کی توفیق بخشے. آمین. آخر میں اس شعر کے ساتھ رخصت ہونا چاہتی ہوں. کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی، کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی، بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی. جستجو ہے گناہ کی وہ ثواب سے ڈرتی ہیں، جستجو ہے گناہ کی وہ ثواب سے ڈرتی ہیں،